شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں طبرانی نے، بیہقی نے اور ابو نعیم نے، ان محدثین نے روایت کی ہے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اب یہاں پہ بی بی حلیمہ کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلی مرتبہ آمنا سامنا ہوا، اس کے بعد کے جو احوال ہیں جس کے ساتھ وہ حالات گزرے ہیں ان کا بیان سب سے زیادہ معتبر ہوتا ہے۔ سننے والے جو بیان دیتے ہیں اس سے بڑھ کر زیادہ مستند ان کا بیان ہوتا ہے جن کے ساتھ وہ معاملات پیش آئے۔ تو شیخ محقق ڈائریکٹ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسٹیٹمنٹ یہاں پہ نقل فرما رہے ہیں کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں بنی سعد کے ساتھ مکہ گئی، اب یہ کہاں کے رہنے والی تھیں؟ طائف کے قریب کی بستیاں آبادیوں میں رہنے والی تھیں۔ طائف کی جانب سے سفر کر کے وہ مکہ مکرمہ کی جانب آئی تھیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں بنی سعد کے ساتھ مکہ گئی، چونکہ اس خشک سالی کے زمانے میں ہم دودھ پلانے کے لیے کسی بچے کی جستجو میں تھے، بس میں اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر آئی اور میرے ساتھ ایک بچہ تھا اور ہمارے پاس ایک بڑی اونٹنی تھی۔ ہمارا یہ حال تھا کہ نہ تو اپنے پستانوں میں اتنا دودھ پاتی تھی کہ اس بچے کا پیٹ بھر کر سکوں، یعنی مطلب کہ قید سالی کا ایسا دور تھا۔ وہ فرماتی ہیں کہ بچہ میرے ساتھ تھا لیکن اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے مجھے مشکل ہوتی تھی کیونکہ پستانوں میں سے دودھ زیادہ نہیں آتا تھا کہ اس بچے کا پیٹ بھر سکوں۔ پھر قسم بخدا ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں معلوم ہوتی تھی کہ جس کے سامنے آپ کو پیش نہ کیا گیا ہو۔ جب وہ قبیلہ بنو سعد کی عورتیں مکے کو گئیں تو کئی عورتوں کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا، مگر ان سب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ تو یتیم ہے، ہم تو اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے آئے، مال میں فائدہ چاہتے ہیں، ماں باپ مطلب والدین کی جانب سے ہم کو انعامات اکرامات مل سکتے ہیں، اور یہ صاحب زادے تو یتیم ہیں۔ اب دادا حضور موجود حضرت عبد المطلب تو جلوہ فرما تھے، مگر آپ کا خاندان، آپ کا کنبہ اتنا بڑا تھا کہ آپ کے خاندان پر آپ کا مال اتنا خرچ ہوتا تھا کہ زیادہ سیونگز نہیں ہو سکتی تھیں۔ اب ان سب باتوں سے وہ باخبر تھیں عورتیں، چونکہ مال زیادہ ملنے کی امید نہیں تھی تو دوسری عورتوں نے کوئی انٹرسٹ نہیں لیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے، خاص طور پر یہ دیکھ کر کہ یہ درے یتیم ہے، حالانکہ سب عورتوں کو آفر دیا گیا۔ فرماتی ہیں کہ کوئی عورت ایسی نہیں معلوم ہوتی تھی کہ جس کے سامنے آپ کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر سب نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ یہ تو یتیم ہے۔ جب تمام عورتیں مکمل ہو گئیں تو بی بی حلیمہ فرماتی ہیں قسم بخدا اس کے بعد میرے ساتھیوں میں سے سوائے میرے کوئی ایک عورت بھی باقی نہیں رہی تھی۔ سب عورتوں کو آفر دیا گیا لیکن سب وہاں سے کترا کے نکل گئیں۔ اب آخری عورت صرف میں باقی رہ گئی تھی، میرے سوا اور کوئی باقی نہیں رہی تھی۔ سبھی کو دودھ پلانے کے لیے بچے مل گئے تھے۔ ادھر یہ حال تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری عورتوں نے لینا نہیں تھا، کترا کے نکل گئیں۔ اب میں ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے باقی رہ گئی تھی، اور ادھر میرا یہ حال تھا کہ تمام عورتوں کو بچے مل گئے تھے لیکن اب کوئی بچہ میرے لیے، کوئی دوسرا بچہ میرے لیے باقی نہیں تھا۔ فرماتی ہیں کہ قسم بخدا میرے ساتھیوں میں میرے سوا کوئی عورت باقی نہ رہی، سبھی کو دودھ پلانے کے لیے بچے مل گئے۔ پھرتے پھراتے جب مجھ کو کوئی بچہ نہ مل سکا تو میں نے اپنے شوہر سے کہا قسم بخدا میں اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ خالی واپس چلے جاؤں، کیونکہ میرے پاس کوئی دودھ پینے والا بچہ نہ ہو، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے۔ اب میں اسی یتیم بچے کو لے کر جاتی ہوں، انہی کو لے لیتی ہوں۔ شوہر سے مشورہ کیا کہ مال ملنے کی امید زیادہ نہیں ہے لیکن اب دوسرے بچے بھی تو نہیں ہیں، اگر کوئی دوسرا بچہ ہوتا تو سیکنڈ آپشن ہمارے لیے آپشن ہی نہیں بچا۔ یعنی جتنی عورتیں آئی تھیں ان سب کو بچے مل گئے تھے، صرف بی بی حلیمہ تنہا باقی بچ گئی تھی۔ اب اور کوئی بچہ سوائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرا کوئی بچہ موجود نہیں تھا۔ تو ان کے شوہر نے جب دیکھا، یہ صورتحال دیکھی تو کوئی سیکنڈ آپشن ہی نہیں تھا، تو انہوں نے حامی بھر لی۔ بی بی حلیمہ نے اپنے شوہر کی اجازت کے بعد یہ طے کر لیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گی۔ اب اس کے بعد بی بی حلیمہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں جو حاضر ہوئی اس کا نقشہ کھینچ رہی ہیں۔ شیخ عبدالحق نے طبرانی، بیہقی، ابو نعیم وغیرہ محدثین کے حوالے دے کر یہ مضمون نقل کیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ بی بی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں گئی، اب یہ سب طے ہو گیا، اس کے بعد شوہر سے اجازت لی اور پہنچی۔ فرماتی ہیں کہ میں گئی، پہلی مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جو نصیب ہوا بی بی حلیمہ سعدیہ کو، اس تعلق سے ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میں گئی، جب میں نے دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں کہ دودھ سے زیادہ سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما تھے، اور بدن مبارک سے کستوری کے جیسی خوشبوئیں آ رہی تھیں، اور ان کے نیچے سبز ریشم کا بستر پڑا ہوا تھا جس پر لیٹے لیٹے خواب استراحت کے مزے لے رہے تھے۔
بی بی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میری محبت نے ان کا حسن و جمال دیکھا تو مناسب نہ سمجھا کہ انہیں نیند سے بیدار کیا جائے، اس خیال سے کہ کہیں نیند مبارک میں، استراحت مبارک میں خلل نہ پیدا ہو جائے، فرماتی ہیں کہ آہستہ آہستہ ان کے پاس پہنچی کہ کہیں نیند سے بیدار نہ ہو جائے، میری وجہ سے آرام میں خلل نہ ہو۔ فرماتی ہیں کہ آہستہ آہستہ آپ کے پاس پہنچیں اور قریب جا کر دونوں ہاتھ آپ کے سینے پر رکھ دیے تو آپ نے آنکھیں کھول کر ہنستے ہوئے تبسم فرمایا، دونوں آنکھیں کھول کر میری طرف نظر فرمائی۔ اس وقت آپ کی آنکھوں میں سے ایک نور نکلا، یہاں تک کہ اس نور نے زمین سے آسمان تک تمام فضا کو بھر دیا۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ اس وقت آپ کی آنکھوں میں سے ایک ایسا نور نکلا جس نے زمین سے آسمان تک کی تمام فضا کو منور کر دیا۔ زمین سے آسمان تک پوری کائنات بی بی حلیمہ کو منور نظر آنے لگی۔ کیوں نہ منور نظر آتی؟ زمین و آسمانوں کا نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چشمان کرم سے بی بی حلیمہ کو اس وقت دیکھ رہے تھے۔ فرماتی ہیں کہ جب آپ نے آنکھیں کھولی تو آنکھوں سے نور نکلا، زمین سے آسمان کے درمیان کی پوری فضا بھر گئی۔ پھر میں نے آپ کی دونوں اور میں دیکھتی رہی، فرماتی ہیں کہ نور پھیلتا رہا اور میں دیکھتی رہی، چہرہ انور کے دیدار میں مصروف رہی، لطف اندوز ہوتی رہی، نور پھیلتا رہا، میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتی رہی، آپ مسکراتے رہے، میں دیدار کرتی رہی، میں دیکھتی رہی۔ پھر میں نے آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، دو آنکھوں کے درمیان بی بی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے بوسہ دیا اور اپنا داہنا پستان آپ کے لیے پیش کیا، پھر آپ نے جتنا دودھ چاہا پیا۔ پھر میں نے بایاں پستان پیش کیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں لیا۔ اس کے بعد سے ہمیشہ ہی آپ کی عادت بن گئی کہ جتنی مرتبہ داہنی جانب سے آپ پستان پیش فرماتی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دودھ نوش فرماتے رہے، جب بائیں جانب سے پیش فرماتی تو چہرہ انور پھیر لیتے۔ وہ اس وجہ سے تھا کہ بی بی حلیمہ کے ایک بیٹے اس وقت عالم شیر خارگی میں تھے، تو آپ نہیں چاہتے تھے کہ دونوں طرف سے آپ ہی دودھ پی کے سیراب ہو جائیں اور آپ کا دودھ شریک بھائی محروم رہ جائے، چنانچہ عدل و انصاف کے تقاضے کو آپ نے اس طور پہ پورا فرمایا۔ اب چونکہ آپ کو ہر چیز داہنی جانب سے پسند تھی تو بی بی حلیمہ سعدیہ کی دائیں جانب سے آپ دودھ نوش فرماتے، اور جب تک عالم شیر خارگی میں رہے کبھی بائیں جانب سے ایک مرتبہ بھی آپ نے دودھ نوش نہیں فرمایا، کیونکہ آپ کے دودھ شریک بھائی کا حق تھا، کہیں وہ بھوکے نہ رہ جائیں۔ عدل و انصاف کا یہ تقاضا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھا۔ اس کے بعد حضرت شیخ دہلوی فرماتے ہیں کہ اہل علم کا ارشاد ہے، علماء اکابرین اہل علم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ علم دے دیا تھا کہ دوسرا ساتھی بھی دودھ پینے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے عدل کا الہام فرما دیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ بھی سیر ہو گئے اور ان کا دودھ شریک بھائی بھی سیر ہو گیا۔ جب آتے وقت کا یہ حال تھا کہ خشک کی وجہ سے، یعنی مطلب یہ کہ سرسبزی و شادہ بھی نہیں تھی، غذائی اجناس کی کمی تھی ان دنوں میں، جس کی وجہ سے کھانے پینے کی اشیاء آسانی کے ساتھ پیٹ بھر کھانا میسر نہیں آتا تھا، جیسے غذا ملنا ہے ملتی نہیں تھی، جس کے نتیجے میں وہ ایک بچہ دو طرف سے بھی دودھ پی کر سیراب نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف سے دودھ نوش فرما لیا تو اتنا دودھ نکلا کہ بائیں پستان سے پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی وہ بھی سیراب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دودھ میں برکت عطا فرمائی۔ اس کے بعد بی بی حلیمہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ان کو لیا، بی بی آمینہ سے اجازت پا کر، حضرت عبد المطلب سے اجازت لے کر، اس کے بعد میں نے ان کو لیا، اپنی رہائش گاہ پر لے آئی، اور میرے شوہر اس اونٹنی کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، وہ لاغر اونٹنی جس پر سوار ہو کر آپ آئی تھیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اونٹنی جو اتنی کمزور تھی کہ سب سے آخری میں پہنچی تھی، تمام عورتیں سب بچوں کو لینے کے بعد بی بی حلیمہ مکے کو پہنچے تھے، اس وجہ سے کہ اونٹنی لاغر تھی، آنے میں دیر ہو گئی تھی، سب سے آخری میں پہنچی تھی۔ ادھر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے واپس گئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہ اونٹنی دودھ کے بوجھ سے دبی جا رہی ہے، اتنا دودھ آ چکا ہے اونٹنی کے پستانوں میں کہ ٹھہرنا اس کو مشکل ہو رہا ہے۔ تو بی بی حلیمہ فرماتے ہیں کہ میرے خاوند نے دودھ دوہا، مجھے بھی دودھ پلایا اور خود بھی دودھ پیا، یہاں تک کہ ہم سیراب ہو گئے۔ ابھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر گود میں آئے، ادھر سے رحمت الہی کے بادل برسنے لگے، برکتوں کا ظہور ہونے لگا۔ فرماتی ہیں پھر میں اپنی گدھی پر سوار ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھوں میں تھے۔ اب اس کے بعد بی بی حلیمہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں اپنے گود میں لے کر اس گدھی کے پاس پہنچی جس پر سوار ہو کر آپ آئی تھیں۔ فرماتی ہیں کہ میں اس گدھی پر بیٹھ گئی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھوں میں تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں گدھی کے قریب گئی، اس پر سوار ہونے کے لیے میں کیا دیکھتی ہوں کہ گدھی نے کعبے کی طرف رخ کر کے 3 مرتبہ سجدہ کیا۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بی بی حلیمہ اس گدھی پر سوار ہونے والی تھیں تو فرماتی ہیں کہ گدھی قبلے کی طرف پلٹ گئی،
काबतुल्लाह शरीफ की तरफ पड़ गई और 3 मरतबा गधी ने सजदा शुक्र अदा किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कि नबियों का इमाम, रसूलों का ताजदार, अब मेरी पुष्ट पे जलवा फरमा होने वाला है परवरदिगार। करोड़ों अरबों खरबों गधियाँ पैदा होती रहती हैं, ये शरफ मुझे मिल रहा है। तो उस गधी ने काबे की तरफ रुख किया और 3 मरतबा काबतुल्लाह शरीफ की तरफ पलटकर सजदा किया। उसके बाद बीबी हलीमा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर उस गधी पर सवार हो गई। यहाँ तक के लोगों की सवारियों से जो सवारियाँ पहले आगे निकल गई थीं, वो गधी उन सब सवारियों को टेक ओवर करते हुए आगे बढ़ने लगी। यहाँ तक कि जब पहुँचने की बात आई तो सबसे आखिरी में निकली थी, लेकिन सबसे पहले बीबी हलीमा अपनी मंजिल को पहुँच गई। यहाँ पर बाज़ अहले इल्म नुक्ता आफरीनी करते हैं। लोगों ने बीबी हलीमा से पूछा कि आते वक्त तो सबसे आखिरी में पहुँची थी, जाते वक्त सबसे पहले कैसे पहुँच गई, क्या सवारी बदल गई है? तो बीबी हलीमा ने कहा सवारी नहीं बदली, सवार बदल गया। सवारी वही है लेकिन सवार होने वाला बदल गया है। जब मक्के को पहुंची थी तो सबसे आखिरी में इसलिए पहुंची थी कि वो गधी लागर कमज़ोर थी, लेकिन जब वापस निकली सबसे आखिरी में वापस निकली, लेकिन सबसे पहले अपने घर को वो पहुंच गई। फरमाती हैं कि वो सबसे आगे निकल गई और साथी औरतें हैरानी से कहती थीं कि उसकी बहुत बड़ी शान है। और जब वो गधी जब तेज़ी से आगे बढ़ने लगी तो उसी वक्त कबीले बनु साद की औरतों ने कहना शुरू कर दिया कि साहिबजादे जो हलीमा के पास तशरीफ़ लाए हैं, इनकी कुछ अलग ही शान मालूम होती है। फिर हम बनी साद के घरों में पहुँचे, अपनी बस्ती अपनी आबादी में वापस पहुँच गए। उसके बाद बीबी हलीमा फरमाती हैं कि मैं नहीं जानती थी कि अल्लाह ताला की ज़मीन में उससे ज़्यादा बरकत कभी देखी गई। और उसके बाद क्या हुआ, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जब बीबी हलीमा अपने वतन को वापस पहुँची, अतराफ़ व जवानिब की बस्तियों में खूब बारिशें बरसने लगीं। खैर साली का फिलफौर ख़ातिमा हुआ। इतनी सब्ज़ी होगी कि खा खा कर इंसान तो क्या जानवर भी मोटे ताज़े हो गए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दूध पीने के लिए उनकी बस्ती में तशरीफ़ ले आए, बस्ती के पूरे जानवर मोटे हो गए। इतनी बारिशें बरसी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी बस्ती को बरकतों से सरफराज फरमाया।